ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا وإن یأتیہم عرض مثلہ یاخذوہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 167 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 172 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ۔ بے شک ہم نے ان کے لیے حکم دے دیا کہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے کہ جو ان کو طرح طرح کے عذابوں سے گزاریں گے، اور بے شک تیرے رب بہت جلد ان کو پکڑ لینے والا ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی تفصیل کچھ پڑھی تھی کہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کن کن قوموں اور لوگوں کو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیا اور بہت سی تباہیوں سے، ہلاکتوں سے ان کو گزارا۔ اور جیسے کہ پچھلے درس میں بھی آخر میں ہم نے پڑھا کہ آج بھی ان کی طرف انتساب رکھنے والے یہودی آج سے 150 سال پہلے بھی ہلاکتوں کا شکار کیے گئے تھے، اور اس طریقے سے ہلاکتوں کا شکار کیے گئے کہ انہیں ایک 4 دیواری میں عورتیں بوڑھے بچے سب بند کر کے اور پیچھے سے گیس چھوڑ دی گئی اندر، اس کو دیکھے بغیر کہ جی اس میں معصوم بچے ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، حاملہ عورتیں ہیں، یہ دیکھے بغیر وہ ہلاک کر دیا سب۔ اللہ رب العزت نے اس کی وجوہات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اشارہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، آگے اللہ رب العزت نے کہ وہ ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کیا باتیں تھیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں ان کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا۔ مثلا پہلی ہلاکتوں کے وقت میں ہی جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا، پچھلے درس میں ہم نے جو پڑھا، اس میں ہی جو لوگ بچے انہوں نے روم کا رخ کر لیا، پھر روم سے طاقت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی شان و شوکت حاصل کی۔ پھر ہم نے جیسے پڑھا تھا ٹائٹس نے ان پہ حملہ کرا، اس وقت یہ لوگ بھاگے اور یثرب کی طرف چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شام کی طرف چلے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ پولینڈ میں، جرمنی میں، یورپ میں اور دیگر علاقوں میں یہ بستے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے بعض آباء و اجداد افریقہ میں بھی گئے۔ آج ہمیں جو کالے یہودی نظر آتے ہیں اس کی وجہ ان کے آباء و اجداد کا وہاں جانا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت تک یہ اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے قائل تھے، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ شادیاں کی، ان پورے خاندانوں کو دعوت پیش کی، وہ لوگ یہودی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے کہ ان پر ہٹلر مسلط ہوا، اس نے ان کو ہلاک کیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہ گروہ در گروہ زمین میں تقسیم ہو گئے، کسی ایک جگہ بھی ان کی شناخت نہیں تھی۔
جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ بھئی مسلمانوں کی، یعنی کہ یہ جو ایشیا کا جو یہ خطہ ہے مسلمانوں کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا دین نازل ہوا عرب خطے میں اور اس سے پھیلا پورے ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، ان ساری جگہوں ابتدائی ایام میں، یہ ابھی کی ہم بات نہیں کر رہے، آج تو اللہ کے کرم سے پوری دنیا میں ابتدائی خلافت کے ایام کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ شناخت ہماری، یہ ہمارے علاقے تھے، آج بھی 44 ریاستیں ہماری ہیں تسلیم شدہ، تسلیم شدہ، جو یو این او کے چارٹر کے اندر داخل ہیں کہ یہ 44 ریاستیں مسلمانوں کی ہیں، لیکن آج یہودیوں کی تسلیم شدہ کوئی ریاست نہیں سوائے اس کے کہ جبراً وہ پوری دنیا سے اسرائیل کو منواتا ہے کہ یہ ہماری ایک ریاست ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں نیکوکار بھی تھے، یہ جو تقسیم کیے گئے ان میں نیکوکار بھی تھے، ان میں اس کے علاوہ بھی تھے۔ اب اس کے علاوہ کے لیے پرٹیکولر لفظ اس لیے استعمال نہیں ہوا ہے کہ بین، یعنی درمیان کے بھی لوگ تھے کہ جو نیکی اور بدی دونوں کرتے ہیں، اور وہ بھی تھے جو کھلم کھلا فاسق و فاجر تھا، ظالم اور بدعنوان تھے، جیسے بھی اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ جتنا بھی ہم کچھ پڑھیں گے نا، دماغ سے جاگے رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت ہمیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ یہ چاہتا ہم یہودیوں کی تباہی کی وجوہات میں دلچسپی لیں، نہیں، بلکہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہود کی تباہی کی وجوہات کو سمجھو، وہ کام تم مت کرنا، وہ سارے اعمال، وہ حرکتیں تم مت کرنا، جو تم نے کیا تو تم بھی انہی تباہیوں سے گزرو گے جن سے یہود گزرے، اور ہم آخر میں یہ نتیجہ پڑھیں گے بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں نیکوکار بھی تھے، ان میں اس کے علاوہ بھی تھے، وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے ان کو آزمایا نیکیوں اور برائیوں سے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تخلیق کیا اپنی عبادت کے لیے، بھائی میرے، اور کیا ہم کسی ایسے فرشتے کا نام جانتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ کیا ہم کسی ایسے فرشتے کا نام جانتے ہیں جو اللہ کی عبادت سے غفلت برتتا ہے؟ یا کیا ہم کسی ایسے فرشتے کا نام جانتے ہیں جو اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے؟ نہیں۔ ہم نے 29ویں پارے میں پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہمارے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکتے ہیں، اللہ نے ان پر ان کی تقدیر کو ٹھونسا ہوا ہے، واجب کیا ہوا ہے، لازم کیا ہوا ہے، وہ اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کے عبادت کا معاملہ کہ معراج کی رات آپ گئے، آپ نے بتایا میں نے دیکھا بعض فرشتوں کو قیام کی حالت میں، بعض فرشتوں کو رکوع کی حالت میں، بعض کو سجدے کی حالت میں، بعض ایسے دیکھے جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو میں جب گیا ہوں تو بھی میں نے انہیں سبحان اللہ کہتے ہوئے دیکھا، جب آیا ہوں تب بھی وہ، بعض کو میں نے دیکھا وہ استغفار کر رہے ہیں تو میں گیا ہوں تو اس کو ان کو استغفار کرتے ہوئے دیکھا ہے، آیا ہوں تو وہ استغفار کر رہے تھے، بعض کو میں نے بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بعض کی تعداد بتائی لاکھوں فرشتوں کو میں نے دیکھا وہ بیت المعمور کا طواف کر۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، ہمارے قبلے کی سیدھ پر آسمان پر، سمجھے ہیں بات کو؟ فرمایا میں نے لاکھوں فرشتوں کو دیکھا کہ جو بیت المعمور کے گرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے اس کو اب قیامت تک موقع نہیں ملے گا، جس کا مطلب فرشتے آئے جا رہے ہیں اور طواف کے لیے لائن میں، یعنی اس گھیرے میں داخل ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جس نے طواف مکمل کر لیا ایک مرتبہ، اب اسے قیامت تک دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملنا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جب بھی تو یہ بات ہوئی تھی نا کہ اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آدم علیہ السلام کو غور سے دیکھا، ان کی تخلیق کے عناصر پر توجہ کی، لاکھوں کروڑوں سالوں کا ان کا تجربہ ہے،
ہے بھی. وہ کہنے لگے اے اللہ تو ایسے کو تخلیق کر رہا ہے جو زمین میں جا کے فساد اور خون خرابہ کرے گا, اور نہیں سمجھے. ساتھ ہی کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے, آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا. یہ طے ہو گئی بات کہ اس کام کے لیے فرشتے تھے, اس کام کے لیے فرشتے. دیکھو اپنا آپ کا تعارف بھی دیتے رہے نا. اور وہی پھر میں آپ کو بات کہوں گا, قرآن قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ جو وہ فرشتوں اور آدم کے درمیان میں کیا بات چیت ہوئی تو اللہ ہمیں وہ کہانی سنا رہا ہے. نہیں, یہ ہمیں جتایا جا رہا ہے کہ محض اگر عبادت مقصد ہو تو فرشتے کر رہے تھے عبادت. محض اگر تمہارا مقصد یہ تھا نماز پڑھو اللہ اللہ کرو, نماز پڑھو اللہ, تو ہمارے ہے نا قوم ایک بھائی نماز پڑھو اللہ اللہ, کیا رکھا ہے ان باتوں میں, سمجھے بات کیوں نہیں. چلو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ جانتے ہیں. ابھی دیکھیں ذرا بات, بھائی وہ عبادت کرتے ہیں حاجت کی طرح, ہم عبادت کرتے ہیں توفیق اور سعادت کی طرح. نہیں سمجھے. فرشتے جو عبادت کرتے ہیں نا وہ حاجت کی بنا پہ کرتے ہیں. جیسے آپ میں کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں نا, سانس لینے کی حاجت ہے نا, میں آنکھیں بند کرنے کی حاجت ہے نا, میں ایسے فرشتوں کا عبادت کی حاجت ہے. نہیں کریں گے مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. ان کو فرشتوں کو حاجت ہے عبادت کی, اس لیے ان کے لیے عبادت نہ تو مشکل ہے, نہ اور کوئی چیز میں ان کی دلچسپی ہے, نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں, نہ ان کے بچے ہوتے ہیں, نہ ان کے خاندان ہوتے ہیں, نہ ان کے اندر قومی تعصبات ہیں, نہ ان کے اندر گروہی تعصبات ہیں, نہ ان کے اندر دینی مذہبی تعصبات ہیں, نہ ان کے اندر سرحدی تفوق ہے. کسی بھی قسم کی تفریق سے وہ واقف نہیں. ان میں لالچ نہیں, ان میں حرص نہیں, ان میں حسد نہیں. نہیں سمجھے بات. حلال حرام کی بحث نہیں, جائز ناجائز کی بحث نہیں. سمجھے بات کو نہیں. اس لیے ان کے لیے آزمائش بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیا چیز ہوتی ہے آزمائش انہیں پتہ ہی نہیں. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا, اور انسان کو تخلیق کیا اس حیثیت پر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انہیں سیدھا رستہ دکھا دیا, اب دیکھنا یہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے. اس کا مطلب انسان کو اس پر اس کی تقدیر واجب نہیں کی گئی, ٹھوسی نہیں گئی. اچھائی کو اپنی نیت سے دل کے ارادے سے اختیار کرے گا, اور برائی کو اپنی نیت اپنے دل کے ارادے سے اختیار کرے گا. اللہ نے کسی سے نماز نہیں پڑھوانی, اللہ نے کسی سے زنا نہیں کروانا. او بھائی میرے قادر ہے, قادر تو ہر شے پر ہے. قادر تو وہ ایسا ہے کہ اب مؤذن جب اللہ اکبر کا کلمہ پہلا کہے نہیں نا اذان میں, تو ٹھوڑیوں کے بل ہم زمین پر گریں اور گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف چلے جائیں. قادر تو اللہ اس پر ہے. لیکن پھر بات وہی آ جاتی نا کہ فرشتوں اور ہم میں کوئی فرق بچا نہیں. ان پر بھی ان کی تقدیر لازم, ان کی عبادت ان کے لیے ان کے حاجت میں, اور ہمارے لیے بھی اسی طرح کر دیا گیا. تو فرق کیا رہا؟ کائے کا کمپٹیشن, کائے کا مقابلہ. بھئی کوئی ایسی تفریق کی بات تو ہو نا جس میں مقابلے کی بحث, بھائی مقابلے کی بحث رکھی گئی. فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے ان کو نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے آزمایا تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں. ہم نیکیوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ایسے ہی ہے بھائی. اے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق, اے اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو بھائی حج نہیں کیے ہوئے نا, ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار واقعی میں ہر وہ آدمی جو اللہ کے گھر کا چکر لگانا چاہتا ہے, زیارت کرنا چاہتا ہے, مکہ مدینہ جانا چاہتا ہے, اس کے لیے یہی ہے نا اس کے, یا اللہ ہمارے لیے بھی کوئی رستہ کھول دے. ایسی نا ہم رجوع کرتے ہیں عبادت کے لیے, توفیق مانگتے ہیں اللہ سے. ایسی جو فلسطین کے حالات دیکھتے کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے جہاد کا رستہ کھول دے, ہم جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. ایسی آپ اندازہ کریں اس بات سے, ہم نیکیوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب دیکھو برائی سرزد ہو گئی, ابلیس تو ہے نہیں,
حقیقتاً دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان اور ابلیس میں کیا فرق ہے کہ ابلیس نے گناہ کرتے کے ساتھ ہی ڈٹائی کے ساتھ کیا کہا، میں نہیں کروں گا، میں سجدہ ایسے۔ انسان کا معاملہ ہے برائی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، اس کو ندامت آتی، اس کو قبر کی فکر ہوتی ہے، اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ قبر آخرت کی فکر بھی چلو نہ ہو اور سمجھنا ذرا، ایک آدمی مذہب پرست ہی نہیں ہے، دین کا ماننے والا ہی نہیں ہے، ملحد آدمی ہے، لیکن ملحد ہوتے ہوئے بھی جب کوئی غیر قانونی کام کرے، کوئی جرم کرے، کوئی گناہ کرے اور ضمیر والا ہو تو اندر سے زمین کا چوکے لگاتا ہے اور فوراً جو ہے نا ندامت اندر آتا، ارے یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میں نے غلط کیا، مجھے اس پر معذرت کرنی چاہیے، اور اگر قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہو تو یہ تو مجھے سزا ملنی چاہیے، تاکہ مجھ سے کوئی انسپائرڈ ہو کر ہی یہ جرم نہ کر دے، یہ گناہ مجھے دیکھ کے کسی اور کا راستہ آسان نہ ہو۔ اب اگر مثال مذہب پرست ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اے اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہ کے لیے، ایسے ہی نیکی کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور گناہ کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع، نیکی کے لیے توفیق مانگے گا، گناہ کے لیے توبہ کرے گا، مغفرت کا سوال کرے گا، ایسے ہی۔ اسے دوسرے طریقے سے بھی دیکھیں، نیکی کرے گا اللہ کا شکر کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، اور گناہ کو سمجھ لیا نا اگر ایک مرتبہ تو ساری عمر یہ دعا کرتا رہے گا کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اے اللہ مجھے گناہوں کی زندگی سے بچا، اس سے بعد رہنے کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہی اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ان میں نیکوکار بھی تھے، اس کے علاوہ بھی لوگ تھے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے انہیں نیکی اور برائیوں کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اب ہم ذرا ایک ایسی موازنہ کریں، انہوں نے کیا کیا تھا، پچھلے ہی درس میں ہم نے پڑھا، سود کو اللہ کے ایک حرام کردہ کو اپنے لیے حلال کیا انہوں نے، سود کو اپنے لیے حلال کیا انہوں نے، سور کی چربی کو اپنے لیے حلال کیا انہوں نے، آپسی قتل و غارت تفرقہ بازی کو اپنے لیے حلال کیا انہوں نے۔ یہ سارے مسئلے پچھلے درس میں پڑھے تھے نا ہم نے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے منع کردہ کاموں کو اپنے لیے جائز کر دیا اور جو جائز کردہ کاموں میں سے بعض کو اپنے اوپر حرام کر لیا، نیکیوں کو ثانوی حیثیت دے دی، دین کو اپنی زندگیوں میں ثانوی حیثیت دے دی، دنیا داری کے اندر لگ گئے۔ دیکھو ہمارا دین کتنا پیارا، صوفیت کے اندر، رہبانیت کے اندر، سائنٹزم کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ جتنا آپ دنیاوی نعمتوں کے پیچھے جاؤ گے اتنا دین سے دور ہو جاؤ گے، جتنا آپ ترک دنیا کرو گے، دنیاوی نعمت اور آسائشوں کو چھوڑو گے، اتنا تقوی حاصل کرو گے۔ وہ تو خیر لفظ تقوی استعمال نہیں کرتے، وہ تو لفظ استعمال کرتے ہیں زہد، اور جو ان میں مزید گھٹیا ہوتے ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ریاضت۔ آپ ریاضت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتے ہو، وہ درجے کیا ہیں اس سے بھی ہمیں بحث نہیں، بحث اس چیز سے ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اور جو ذرا بھی پیچھے ہٹنے کی بات ہو رہی ہو تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، بار بار دہرا کے کہہ دیا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جب نعمت اختیار ہی نہیں کرے گا تو جھٹلانے کی بحث کہاں سے ہوگی؟ جب نعمتوں کو اختیار ہی نہیں کرے گا تو شکر یا ناشکری کی بحث ہوگی کب؟ وہ تو نعمتوں کو اختیار ہی نہیں کرتا، وہ تو راہبانہ زندگی، صوفیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، چو جنگلوں کا رخ کر لیا انہوں نے، وہ تو شہر سے قطع تعلق ہو گئے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک پہنچے ہوئے بزرگ نہیں بن جائیں گے واپس ہی نہیں آئیں گے۔ اور وہ پہنچے ہوئے ہونے کی بھی بحث بڑی زبردست ہے، وہ ہوا میں چلے، ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، آگ نگل لے، قلعے الٹے کر دے، جب وہ یہ ساری چیزیں کر لے گا وہ سمجھ لے اب وہ پہنچا ہوا بزرگ ہوا ہے وہ۔ اب پتہ نہیں اب پہنچے ہوئے بزرگ وہ کہاں چلے گئے سارے، ابھی کشمیر فلسطین کے مسئلے چل رہے ہیں وہیں بھیج دیں گے ان کو، کچھ تو ہمارے لیے بھی ملت کے لیے بھی کام کر آئیں گے یہ دو چار کرامتیں دکھا کے، نہیں سمجھے؟ جب سے سوشل میڈیا ہے نا کرامتیں بھی لگ رہا ہے ختم ہو گئی۔ چلو بہرحال اب سمجھے ذرا اس بات کو، اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی،
اللہ نے فرمایا پھر ان کے بعد ان کے اخلاف میں، ان کی اولادوں میں، پوتوں پر پوتوں میں ہم نے لوگ پیدا کیے، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایک خلف پیدا ہوئی، ورثوا الکتاب، وہ وارث بنے کتاب کے. ان پہ توریت اتری تھی، انہوں نے ضائع کی. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا اور اب میں نے اشارہ بھی دیا تھا کہ عزیر علیہ السلام آئے توریت کی تجدید کے لیے تھے. اب توریت کی تجدید ہو گئی، وہ احکامات جن میں رد و بدل ہوا تھا عزیر علیہ السلام نے بتا دیا یہ ان مقامات سے اس کو درست کر لو، یہ آیتیں، یہ من گھڑتے ہیں، یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے اپنے کلام ہیں جو اس میں گھسڑے گئے. درست ہو گئی کتاب، درست ہو گئے. اب وارث کون بن گئے؟ اخلاف، بعد والی نسل، نیو جنریشن، وہ اس کے وارث بن گئے کتاب. بھائی اللہ نے جب وراثت کی بحث کی، اور سنو، وہ بنی اسرائیل جس کا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس طرح ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہم پچھلے دونوں درسوں سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی. تو کیا تمام جہاں پر فضیلت دی؟ کہ سپریم گورنمنٹ یا سپر گورنمنٹ کا تصور اللہ نے سب سے پہلے انہیں دیا، کہ پوری دنیا پہ حاکمیت، پوری دنیا پہ حاکمیت. زمین اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہوا. زمین اللہ کی ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا پڑے گا. زمین اللہ کی ہے، وسائل اس کے سب سے برابری میں، سب کے ساتھ، سب میں برابری کے ساتھ تقسیم ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ عراق سے پیٹرول نکلے اور امریکہ اس پہ حملہ کر دے پیٹرول کے لیے. یہ نہیں ہوگا کہ پوسٹ کی کاش افغانستان سے نکلے اور امریکہ حاصل کرنے کے لیے اس پہ حملہ کر دے. ایسا نہیں ہوگا. قوموں کے درمیان وسائل کو برابر سے تقسیم کیا جائے گا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا، اب بحث آئی خلافت کی کہ وارث وہ کس کے بنے؟ خلافت کے؟ نہیں. کیوں انہوں نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی، تو وہ اس کے وارث کہاں سے ہوں گے؟ اب ایک ہی وراثت بچی، اور بچی کتاب. بچی کیا؟ کتاب، جس کے لیے ہم آگے پڑھیں گے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کو مضبوطی سے تھام لو. بھائی آپ حکومت تو لا نہیں سکے، لیکن حکومت کا دستور آپ کے پاس ہے، آپ اس کے وارث ہیں. اور نہیں سمجھے ہو؟ ارے بھائی حکومت کسی آئین پہ لاؤ گے نا، جو حکومت کھڑی کرو گے اس کے لیے کوئی تمہارے پاس آئین ہے، کوئی قوانین ہے، کوئی اصولیات ہیں. حاجی ہیں، کیا ہے؟ برٹش لا، جس ہر 5 سال میں ہماری مرضی سے ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں. NRO دینا ہو تو رات ہی رات میں تبدیل کر دیتے. اب بھائی میرے نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بھئی اس میں رد و بدل ہوا تھا اللہ کی کتاب میں. عزیر علیہ السلام بھی آ گئے، تجدید بھی ہو گئی، پتہ بھی لگ، اصل کتاب بھی اب ہاتھ میں آ گئے. اب تم وارث ہو اس کتاب کے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کتاب پہ عمل کرنا ہے. کچھ اور کرنا کرو نہ کرو، تم نہیں ہے سدھا بھی، تم میں نہیں ہے، تم میں طاقت، تم اس کو نافذ نہیں کر سکتے. تم اس پہ عمل کر لو، یہ خود نافذ ہو جائے گی. تم اپنی ذات پہ اس کو نافذ کرو، یہ دنیا بھر پہ نافذ ہو جائے گی. چلو، فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، بعد ان کے نئی جنریشن جو پیدا ہوئی ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا. یاخذون عرض ھذا الادنی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کتاب الحدود کے اندر. میں مسلمان ہو کر، یہ یہودیوں کے عالم تھے پہلے، کہتا ہے میں مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے آ کر آپ سے کہا اللہ کے رسول، میری قوم میں میری اتنی عزت ہے کہ اگر میں دن کو رات کہہ دوں نا تو وہ کہیں گے رات ہے، اور اگر میں رات کو دن کہہ دوں نا تو وہ کہیں گے دن ہے. لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں. ایک درخواست ہے آپ سے، میرے مسلمان ہونے کا آپ اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو پتہ لگ گیا. گزارش یہ ہے کہ میری قوم کو نہیں پتہ لگنا چاہیے. میں اسی بحث کے اندر ان میں رہوں گا اور اللہ کے دین کی انہیں دعوت دوں گا. اس حکمت کے ذریعے جتنے لوگ بھی مسلمان ہو سکیں گے ہو جائیں گے. بات کا اللہ مالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ نے ہاں نہ میں جواب نہیں دیا، آپ خاموش. تو آپ کی خاموشی بھی آپ کی رضامندی کی دلیل ہوتی. کچھ دن گزرے، ایک کیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اچھا آپ بھائیوں کو یہ تو پتہ ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے والوں نے بالاتفاق آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تھا. اور مدینے میں اس وقت مسلمانوں کے، یعنی یہ ہجرت کر کے جو مہاجرین آئے، بحث ابھی ان کی نہیں ہے، جو مدینے میں رہنے والے جو مسلمان تھے انصار، وہ 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، اور کل 6 قبائل پر مشتمل پورا مدینہ شہر تھا، جن میں سے بنو نذیر، بنو حوازن، بنو قنیقہ، یہ یہود کے قبائل تھے تینوں.
اور یہ تعداد میں اوس و خزرج سے بھی زیادہ. اوس و خزرج بھی پہلے یہودی تھے لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے. سمجھے بات کیوں نہیں؟ اب جناب علی کیا ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے تو بقیہ کے یہ جو قبائل تھے نا، انہوں نے بھی مسلمان دونوں قبیلوں کے ساتھ مل کے آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، کیونکہ اس میں دو رائے نہیں تھی. آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کریں نہ کریں، مگر اس میں دو رائے نہیں تھی کہ عرب جزیرے کے اوپر آپ سے زیادہ عادل کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کہ آپ کو وہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر والے واقعے میں جب وہ آخر میں حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو قبائل کا آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا. وہ کہنے لگے ہم تعداد میں زیادہ ہم کریں گے، وہ کہیں گے تعداد میں تم زیادہ ہوگا، پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہو. تیسرے کہنے لگے تم تعداد پیسے میں تم زیادہ ہو گئے مگر جنگجو ہم سب سے زیادہ ہیں. چوتھے کہنے لگے تم ساری چیزوں میں تینوں زیادہ ہو گئے مگر بیواؤں کی خدمت گیری اور یتیموں کے سر پہ ہم نے ہاتھ زیادہ رکھا ہے. لو جی وہ آپس میں جھگڑ بڑے سارے. وہ کہہ رہے میں نصب کروں گا، کہہ رہا ہمارا، کیونکہ یہ بات بھائی حجر اسود ہمیشہ سے ایک کرامت والا عزت والا پتھر ہے. اب آخر میں اس سے پہلے کہ جنگ و جدل کی نوبت آتی، کچھ سرداروں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے لڑو نہیں، کل یعنی صبح اول وقت میں سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا نا وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. فیصلہ اس پہ چھوڑیں گے کہ کون جو ہے نا یہ پتھر نصب کرے گا. صبح سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے رات کو کیا ہوا ہے. آپ صبح سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے. لڑک پن کی عمر تھی آپ کی. اب بھائی وہ تو جو بات رات کو طے ہو گئی تھی وہ ہو گئی تھی، لیکن باقاعدہ بعض روایتوں میں الفاظ ہیں کہ جب لوگ جمع ہونے شروع ہوئے نا اور آپ کو دیکھا یا صادق یا امین کے نعرے لگ گئے. اے صادق، اے امین، یعنی کہ اے امانت دار. شروع سے آپ کی شخصیت ان میں ایک معنی بھی شخصیت تھی. بھائی پورا قضیہ آپ کو بتایا گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، ایک بڑی سی چادر لے کر آؤ. سب چادر لے کر آئے، کہ اس کو بچھا دو. بچھا دیا اس کو. آپ نے اپنے ہاتھوں سے نا پتھر اٹھایا، حجر اسود اٹھایا اور اس پہ رکھا. کہا سارے قبیلہ والے جتنے سارے سردار سب اس کا ایک ایک کونا پکڑ لو. سب نے ایک ایک کونا پکڑا، اٹھا لے چلو قریب. لے گئے. آپ نے اٹھا اس کو نصب کر دیا. سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں؟ دیکھو حکیمانہ طریقہ دیکھو. آپ یہ سب کے سب کو چاہتے تو آپ اپنے قبیلہ بنو ہاشم کا آگے کر سکتے تھے نا، آپ اپنے دادا عبد المطلب سے لگواتے نا، لیکن نہیں. حکیمانہ طریقے سے سب کو لے کے چلنا اگر کسی نے سکھایا ہے نا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اب جب آپ مدینہ ہیں تو مدینہ کے اندر جو یہود تھے انہوں نے بال اتفاق مسلمانوں کے ساتھ مل کے آپ کی سرداری کو تسلیم کر لیا. اب جب سرداری کو تسلیم کر لیا تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے نا. سب کے درمیان چاہے یہودی ہو مسلمان ہو، ان کے آپسی معاملات کے درمیان فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اب جب فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یہود کا ایک یعنی گروہ آپ کی طرف آیا اور کہنے لگا حضرت ہم آپ کے پاس اس لیے آئے، ہمارے قبیلے میں زنا کا واقعہ ہو گیا ہے. فلاں مرد کے فلاں نے فلاں جو لڑکی ہے نا اس کے ساتھ وہ بدکاری کا معاملہ وہ کر دیا. اچھا تھوڑا سا آپ بھائی آگے آگے آ جائیں، تھوڑا سا آپ بھائی آگے آگے آ جائیں. اب وہ جو ہے کہ حضرت آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ جو نا ہمارے درمیان فیصلہ کریں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ فیصلہ کر سکتے تھے ان پر، آپ جو کہہ دیتے ان کو ماننا پڑتا. لیکن آپ نے ان سے کہا تمہاری کتاب اس مسئلے پر کیا کہتی ہے؟ تمہاری کتاب اس مسئلے پر. اچھا یہ نقطہ آج ہی سے ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ کو کام آئے گا. حدیث کا یہ حصہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا. بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی رسول نہیں تھے بلکہ پچھلی الہامی کتابوں کا مطالعہ کر کے رسالت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تمہاری کتاب اس مسئلے میں کیا کہتی ہے؟ تو وہ یہودی عالم جو تھا نا وہ کہنے لگا کہ ہماری کتاب تو کہتی ہے کہ اس کو کالا کرو، گدھے میں بٹھاؤ اور پورے شہر میں گھماؤ. کالا کرو،
گدھے میں بٹھاؤ اور پورے شہر میں گھماؤ۔ اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے، پردے کے پیچھے سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا اللہ کے رسول اس سے کہیں کتاب لا کے پڑھے، کتاب لا کر پڑھے، جہاں سے یہ بتا رہا ہے نا کتاب وہاں سے پڑھ کے سنائے۔ اب علامہ صاحب نے کتاب منگوائی، آ گئی کتاب۔ اب کنوارے کا حکم علامہ صاحب نے پڑھا، ایسے علامہ صاحب نے کتاب لی ہاتھ میں، اس طرح حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایسے آپ نے نا یوں کتاب ہاتھ میں لی اور ایسے کر کے قریب، اور آپ اس کو پڑھنا شروع ہے۔ علامہ صاحب یہودی ہو گئے، پڑھنا شروع پڑھ دیا۔ اب مسئلہ حکم پڑا کنوارے کا، پڑھ دیا۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے پردے میں سے وہ کہنے لگے، اس سے کہیں حضرت جہاں ہاتھ رکھا ہوا وہاں سے ہٹا کے پڑھے، جہاں ہاتھ رکھا ہوا وہاں سے ہٹا کے پڑھے۔ اب جب وہ ہاتھ ہٹا کے وہاں سے پڑھا تو وہ رجم کیا ہے کہ شادی شدہ کو زمین میں آدھا گاڑ کے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ سمجھے یہ بات کو؟ نہیں، علامہ صاحب وہاں سے رشوت لے کر آئے تھے۔ علامہ صاحب جب کتاب لا رہے تھے نا تو ساتھی قبیلہ والوں نے ان کی جیب گرم کر دی تھی، تب آ کر وہ اللہ کے حکم کو چھپا کے چند ٹکوں کی خاطر وہ آدھا حکم پڑھ کے سنا رہے ہیں اور آدھا پڑھ کے نہیں سنا رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اچھا چلیں پیچھے لے کے چلوں آپ، یسوع مسیح کے قتل کے وارنٹ کس نے دیے تھے؟ بھائی آپ کو سلیب نہیں دی گئی نعوذ باللہ، لیکن ان کا تو عقیدہ ہے نا کہ آپ کو سلیب دی گئی ہے۔ اچھا بھائی سلیب دی گئی، وہ قتل کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ یہودی علماء نے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ موجودہ توریت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، یعنی آج بھی جو توریت ہمارے ہاتھ میں ہے نا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بطور نبی آنے کا ذکر موجود ہے، اور یہود اس کو جانتے تھے، اور وہ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ علامات دیکھ بھی رہے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے جو یرمیہ کی کتاب میں جس کی پیشن گوئی موجود ہے۔ یرمیہ ایک رسول گزرے، توریت میں ان کا صحیفہ ہے موجودہ توریت میں، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی موجود ہے نہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی چونکہ اس وقت کا جو یونانی اور رومی مذہب تھا اس کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، بادشاہوں کو یہ بات ناگوار تھی، اس لیے بادشاہوں سے عہدے پانے کے لیے اور چند ٹکوں کی خاطر یہودی علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کے کفر کے فتوے دیے، اور ظاہر کفر کے فتووں کا مطلب ہی سیدھا یہ ہے کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کے حکم نامے جاری ہو گئے۔ پھر وہ سلیب والا واقعہ ان کے حساب سے پیش آیا۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، ان کے بعد وہ جنریشن پیدا ہوئی جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، مگر انہوں نے اس کے بدلے معمولی سی رشوت قبول کی۔ انہوں نے اس کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک عامل کے بارے میں پتہ لگا کہ جی اس کے پاس مہنگی سواری ہے۔ آپ نے اسے بلایا، آپ نے اس سے پوچھا سواری تیرے پاس کہاں سے؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں قاسم بن سلام، ان کی کتاب الاموال کے اندر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے اس کو عامل کو، اس گورنر کو بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا یہ تیرے پاس سواری کہاں سے آئی؟ اس نے کہا حضرت فلاں فلاں نے مجھے گفٹ کیا ہے، فلاں فلاں نے مجھے گفٹ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے نوکری سے برخاست کر رہے ہیں، تیری گورنرشپ کینسل کر رہے ہیں، جا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ، پھر ہم دیکھیں گے تجھے وہاں یہ تحفے آتے ہیں نہیں آتے، پھر ہم دیکھیں گے تجھے وہاں یہ تحفے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ یہ تیرے منصب کو تحفہ آ رہا ہے جس کا مطلب رشوت ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سسٹم تھا آپ کا، نبی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری کا واقعہ آیا اور اس نے اپنی چوری کو قبول لیا۔ اب جب قبولا
تو اس سے پہلے کہ آپ سزا سناتے، قبیلے کے جو بڑے سردار تھے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو کہا کہ تم جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سفارش کرو کہ جتنے پیسے چاہیے نا ہم اس کے بدلے دیں گے، جس کی چوری ہوئی نا جتنے پیسے چاہیے ہم اس کو پیسے دیں گے، اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں، یہ ہماری اولاد کے، ہمارے بیٹے کے ہاتھ نہیں کٹیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آدھا مدینہ بھاگ دوڑ کے آگے اکٹھا ہو گیا کہ کوئی اہم معاملہ ہونے جا رہا ہے، اللہ کے رسول آئے ہیں ایک دم سنجیدہ، اور آ کے منبر پہ بیٹھ گئے، سب آگے اکٹھے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا تم میں سے بعض لوگ میرے پاس سفارشیں لے کر آتے ہیں کہ میں مجرموں کو چھوڑ دوں، لوگوں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی میں ہاتھ کٹوا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کریں اس دین میں رشوت کا اور ثابت شدہ مجرم کے لیے سفارش کا کوئی تصور نہیں، کبھی نہیں تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ عیسیٰ علیہ السلام، کبھی نہیں تھا۔ فَخَلَفُوا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، وہ جو بعد میں کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے احکامات کے بدلے معمولی سی رشوتیں قبول کری ہیں انہوں نے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور جب انہیں پکڑا جا رہا ہے تو کہتے ہیں ارے اللہ ہماری مغفرت کر دے گا۔ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا میں نے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، نعوذ باللہ، یہ بولتے تھے یہود، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، وہ بہت جو ہمارے اندر کوئی خبیث ہوگا نا وہ بھی چند دن کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کہنے؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہماری تو انشاءاللہ مغفرت ہو جانی ہے۔ وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کے پاس کوئی مال و اسباب لے کر آ جائے تو ان کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ، پوچھے ان سے کوئی کہ کیا تم سے پہلے ہی اس کتاب پر ایک پختہ عہد نہیں لے لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ تم اللہ کے نام سے صرف سچ بولو گے، حق بولو گے، اللہ کے نام سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پھر دیکھو مزے کی بات کہ تم نے اس میں پڑھا ہے، یہ تم نے اس کتاب میں بار بار کہ تم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھو گے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہمیشہ آخرت کے اسباب بہتر ہوتے ہیں، آخرت کا گھر بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے دنیاوی مال و متاع کے پیچھے بھاگتے۔ افلا تاکلون، تو تم عقل کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اب ذرا یہاں سے رکیں اور دوبارہ سے ریورس کریں اور ذرا سمجھیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر اسی مقام پر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں ہمیں اس لیے بتائی ہیں، یہ تو بھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، فرمایا اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں اس لیے ہمیں بتائی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایک انسان کے دو پیروں کی طرح ہو جو عموماً چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے کسی نے گو کے بل میں گھسنے کی ذلیل حرکت کی ہوگی تو تم پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم میں سے کوئی گو کے بل میں گھسنے کی ذلیل حرکت نہ کرے۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو تم پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کرے۔ اور بھائی میرے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ یہ ساری خرابیاں ہماری امت میں بھی آئی ہیں۔ بھائی اب دیکھو ذرا دیکھتے چلو ایک ایک کر کے، ہم بھی آج متفرق تقسیم ہے دنیا میں، ایک مملکت تو نہیں ہے نا ہماری۔ اچھا، ہم میں بھی نیکوکار اور سیاکار لوگ ہیں نا، یہ تو نہیں نا کہ ہم ساری نیکوکار ہیں۔ ہمارے لیے بھی آزمائش کا قاعدہ ہے نا اچھے اور برے اعمال پر، لیکن ہم اچھے کے اندر تو اللہ کے ساتھ ہیں اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟
دونوں طرح سے دیکھیں بات. جب تک ہمارے ساتھ اچھائی ہے تو سننا ذرا بات کو. ہمارے ایک گروہ تو ہمارے اندر وہ بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہے جتنی بھی ہم پر نعمتیں ہوتی ہیں وہ پیر صاحب کی مہربانی ہے, اور جتنی زحمتیں ہوتی ہیں اللہ نے میرے نصیب پھوڑ دیا. جتنی میرے اوپر نعمتیں ہوئیں یہ نظر میرے پیر کی, اور جتنی میرے ساتھ خرابیاں ہو رہی ہیں اللہ نے میرا نصیب ایسا رکھا. کیا کریں بھائی, برائی منسوب اللہ کی طرف اور بھلائی منسوب پیر صاحب کی طرف. نہیں سمجھے؟ اب اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں. نماز پڑھ رہا ہے اگر آسانی ہے ٹھیک ہے, روزہ رکھ رہا ہے اس کی آسانی ٹھیک ہے, قربانی کر رہا ہے اگر اس کی آسانیت, بقیہ دین پہ عمل نہیں کر رہا اگر اس کے لیے آسانی نہیں ہے تو. نہیں سمجھے کچھ بات؟ مثلا نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ رکھنا بھاری لگ رہا, یار یقین کرو شوگر ہے مجھے, پھر اللہ مارتا بھی کھلا کے ہی ہے. کیا ہوا تھا, شادی میں کھا لیا تھا, شوگر بڑھ گئی, نکل لیا. ایسا ہی ہے. جب اللہ کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتے تو اللہ کھلا کے ہی مارتا تھا. زکوٰۃ کو بھیک بنا دیا, وہ ہماری پھپھو کو بھی دیتے ہیں نا, وہ مدرسے میں بھی جاتی ہے نا, وہ مسجد میں اے سی لگوانا ہے, زکوٰۃ کو بھیک بنا دیتے ہیں. ایسے نا بھائی, بعض تو یہ کہتے ہیں یار وہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, کیوں مکروہ سنو. کتنا قرض ہے؟ 45 لاکھ روپے. زکوٰۃ کتنی بنی تھی؟ 1300 روپے. باپ کا دین ہے, جیسے چائے بنا لو. نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں. اب 45 نہ 9 من تیل ہوگا, 45 لاکھ روپے قرض ہے تیرے اوپر, 1300 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. 1300 روپے تو ایک دفعہ کسی دوست کو ہوٹل پہ لے آیا تو کھانے کا بھی لے جاتا ہے. اللہ کے بندے رحم کر ہم پر, ہم پہ مت کر, اپنے آپ پہ کر لے. کرامن کاتبین ایک ایک بات لکھتے ہیں, کچھ چھوڑتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو. اچھا جی, پھر ہمارے اندر بھی ایک کے پیچھے ایک جنریشن پیدا ہوئی جو ختم قرآن کر رہے ہیں. ہر آنے والی نسل قرآن ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. مشن کیا ہمارا؟ قرآن ختم کرنا. ابے تمہیں قرآن ختم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ اللہ تک یہ ابھی بھی کیا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں سمجھے کچھ بات؟ بس ختم قرآن کی محفل ہے. او یار بھائی میرے, ہمیں قرآن کے نفاذ کے لیے بھیجا گیا ہے, قرآن کو ختم کرنے. کسی کا باپ قرآن کو ختم نہیں کر سکتا, یہ بات یاد رکھ. تو بہت بڑی گستاخی ہے کیا قرآن ختم کرنے؟ تو کرے گا, اوقات ہے تیری, قرآن کو ختم کرے گا. آخری زمانے میں بھی قرآن کے حروف خود اٹھ جائیں گے, پتہ آپ کو؟ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ قرآن کو ڈالے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حروف اٹھ جائیں گے؟ فرمایا نہیں, علماء کو مار دے گا, جو حالات اس کی جگہ لے لیں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اب آپ سمجھیں بھائی, ہم کتاب کے وارث بنے. اچھا جی, اب کتاب کے وارث بننے کے بعد اب ہمارا سلسلہ کیا؟ بھائی کتاب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے تھا. اب ہم کتاب کے مطابق نہیں چلتے. اب ہم کس کے مطابق چلتے ہیں؟ ہمارے اپنے ذاتی آئین ہے, جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھے کہ جو ہر 5 سال میں ہماری مرضی سے ہم جیسے چاہتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں. کبھی کسی جرنل کے لیے, کبھی کسی سیاستدان کے لیے, کبھی کس کے لیے, کبھی کس کے لیے. سننا ذرا بات, لوگوں کا بنایا ہوا قوانین کا تو یہی ہے نا بھائی معاملہ. اس کے بعد آگے بڑھیں. دوسری والی صورت کے اندر سمجھنا ذرا بات کو, کتاب ملی, ہم اس کے مطابق اپنے عقائد, اپنے نظریات, اپنے معاملات بنائیں. بدقسمتی سے ہم نے کبھی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا تو اپنے عقائد و نظریات کتاب کے مطابق کیسے بنائیں گے؟ مطلب ایک سورہ یوسف ہے, آپ کا پورا معاشرہ بنا کے دے سکتی ہے. ایک صرف سورہ یوسف آپ کا پورا معاشرہ. آپ آج ہمارا رونا کیا ہے یار, ہمارا معاشرہ اسلامی طرز پہ نہیں ہے. ایک اکیلی سورہ یوسف آپ کے معاشرے, پورے معاشرے کو بنا کے دے سکتی ہے. معاشرتی اقدار کیا ہوتے ہیں سورہ یوسف کے اندر بتائے گئے. بات تو ساری یہ ہے نا کہ ہم یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون سے باہر آئے ہیں. رمضان کے اندر کیا ہو رہا ہے بھائی, مسجد میں تراویح بڑے عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے ہیں. کیا بھائی جنت میں جائیں گے سیدھا, مسجد سے نکلتے ہی سیدھے کدھر پہنچے ہوں گے؟ سیدھے جنت میں ہوں گے. بھائی وہ تو نے کتاب کو سمجھ بھی تو صحیح, اس پہ عمل بھی تو کر. اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ کتاب کو سمجھ بھی تو صحیح,
بھائی امام صاحب نے تجھے تراویح پڑھائی، تو گھر جا، جتنی کی تراویح پڑھی اتنے کا ترجمہ تو پڑھ، سیکھ تو لے اللہ کی کتاب تجھے کیا کہہ رہی ہے۔ پھر کیا ہمارے یہاں رشوت لین دین ہے؟ رشوت کی ہمارے یہاں رشوت کی لین دین کا ایک آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ نہیں یہ سمجھے ذرا، مطلب جیسے آپ بلڈنگ کنٹرول کے اندر چلے جائیں، ٹھیک ہے، سول میٹرز کے جو ادارے ہیں ان میں چلے جائیں، وہاں باقاعدہ ہے نا، نہیں یہ پیسے تو دینے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کو ایک اچھا باشعور اور باشعار آدمی جو ہے نا آپ کو یہ کہہ رہا ہوگا نہیں یہ پیسے تو دینے ہوں گے، اب آپ اسے رشوت سمجھ لیں، سمجھے کچھ بات کہیں گے؟ مطلب آپ دیکھیں رشوت کا پیک دیکھیں ہمارا، کہ ہم ان پیسوں کے نہیں یہ اچھا یہ تو دینے پڑے گا، یعنی یہ ناجائز جائز ناجائز کی بحث ہی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بات ہی نہیں آئے گی۔ اچھا مزے کی بات ہے، ایمانداری سے ایک بات بتائیں، جب میں رشوت لے رہا یا دے رہا ہوتا ہوں، مجھ پر کسی نے گن تانی ہوتی ہے دے رشوت دے ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، برائی میں اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں نا، دنیا بھر کی برائی میں اپنے ہاتھ سے کرنے کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہوں، میں بس نیکوکار ہوں، دنیا میرے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ مہنگائیاں حکمرانوں کی بنائی ہوئی ہیں، قرض حکمرانوں نے لیے تھے، آدھی خرابیاں فوج نے کی ہیں، اور میں ابھی تو فرشتے مجھے زمین پہ ڈال کے گئے، جنت سے آیا بھی مخلوق ہوں میں، ابھی چھوڑ کے گئے مجھے دنیا میں۔ ایسی دنیا بھر کی خرابیاں میں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، ان میں بھی یہ رشوت کا تصور تھا، ہمارے اندر بھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں وَسَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کیا بات کر رہے ہو، سرکار کی امت ہے، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، سرکار کی امت ہے نا ہمارے پاس وہ قوم، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج، 12 ربیع الاول پہ ڈانس کر لیا، ان کے والے معنی کر لیتے ہیں، جھوم لیا، ان کے والے معنی کر لیتے ہیں، ناچ لیے گا لیے چھانے بازی کر لی عورتوں میں، اب ایسے نا مسجد میں عورت کا نا حرام، بازار میں نکلنا، میلاد میں نا ابا جی کا دین ہے، جیسے چائے بنا لو، ایسی ہے نا بھائی۔ سنو ذرا بات کو، وہ کر رہے سب کر آج رات کو جب لیٹے تو ہم کون ہیں؟ جنت، سرکار کیوں میں سیدھے جنت۔ یقین کریں وہ جہنم کے جو فرشتے ہوں نا یہ لائن میں لگا، کہاں کدھر؟ جنت کی لائن، ادھر آ تجھے جنت کی لائن بتا، چل تجھے جنت کی لائن دکھاؤں اصل میں، نہیں سمجھے؟ حد ہو گئی۔ یہ یہود کا قول تھا، ہماری تو مغفرت لازمی ہوگی، اور یہی ہمارا قول ہے کہ کچھ بھی نہیں کرے، نہ نماز کے نہ روزے کے نہ زکوٰۃ کے نہ حج کے، توفیق سب کی پائی۔ بھائی غریب آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ لینا فرض ہے، دینا نہیں ہے۔ ایسے ہی بھائی کتنا پیارا دین ہے، غریب آدمی زکوٰۃ لے گا اور امیر دے گا، غریب کے اوپر زکوٰۃ، لیکن وہی غریب اگر مثال کے طور پہ 30-40 میں کا قائل ہے تو اب معاف ہوگا اس میں کہ غریب ہے، قرض مانگ کے لا، ورنہ تو وہاں بھی مشہور ہو جائے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے اسلام میں اور بدعت میں، یہ فرق ہوتا ہے سنت میں اور بدعت میں، یہ فرق ہوتا ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب۔ اسلام ہمیشہ آسان ہے، دیگر مذاہب لوگوں کے لیے مشکل ہے، یاد رکھیں اس بات۔ اب دیکھیں بھائی تیرے سے کیا مانگا گیا؟ تیرے سے مانگا گیا تو نے اسلام قبول کر لیا، نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، ہاں پڑھ، میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، ایسے ہی نا بھائی، آسانی کر دی تیرے لیے۔ روزہ بیمار ہو گیا میں، کوئی مسئلہ نہیں، کتنے دن بیمار رہا؟ 5 دن رہا، ہفتہ رہا، یہ گنتی اگلے مہینے میں پوری کر لے، شوال کے مہینے میں گنتی پوری کر لے، تجھے پورے رمضان کے روزوں کا اجر ملے گا، کیونکہ تو بیمار ہو گیا تھا، مل گئی نا آسانی۔ روزہ نہیں چھوڑنا، تجھے آسانی دے دی، بیمار ہے جس وجہ سے تو روزہ رکھ، چل اگلے مہینے میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ حج کی طاقت نہیں رکھتا، حج ساکت، آج ہی جا رہے ہیں اپنے لیے دعا کا بول دیں، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ آج ہی جا رہے ہیں اپنے لیے دعا کا بول دیں، تیرے اوپر سے حج ساکت ہے، جب توفیق پائے، جب مال پائے، جب سفر کی ہمت پائے، جا حج کر لے، زکوٰۃ کی توفیق پائے زکوٰۃ دے لے، ایسی دین کے جس مثال دیتا ہے چھوٹی، گونگا آدمی نماز میں پڑھے گا کیا؟ کچھ پڑھ سکتا ہے؟ کیا ہم رکوع سجدے کی ہیت بنا سکتا ہے؟ ہاں یہ کر لے،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا. کتنا پیارا دین ہے ہمارا. کیا گونگا آدمی نماز کا پورا اجر پائے گا؟ جی بالکل پورا پائے گا. سمجھے ہیں بات؟ کوئی نہیں. جس کی ٹانگیں نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لے گا، ہاتھ نہیں ہے ہاتھ اٹھائے گا، پھر چاہے رکوع والا کرے یا بعد والا نہ کرے، ہاتھ ہی نہیں ہے. اب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ بھائی اس کی نماز ہوگی، ضرور ہوگی. ایسی ہے نا بھائی، کیونکہ وہ مکلف نہیں بیچارے کا ہاتھ ہی نہیں، غریب. بہت پیارا دین ہے ہمارا، لیکن عمل کیے بغیر نجات نہیں ہوگی. صرف اس بات پہ نجات نہیں ہوگی کہ جی میں بڑی مہنگی والی قربانی ہر سال کرتا تھا. صرف اس بات پہ نجات نہیں ہوگی کہ میں قوالیوں کے مجلس سے کرواتا تھا. صرف اس بات پہ نجات نہیں ہوگی کہ میں ذکر کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، نعت خوانیاں کرواتا تھا. صرف اس بات پہ نجات نہیں ہوگی زندگی بھر میں نے انسانی خدمت کے کام کیا. تجھ سے زیادہ حتم طے نہیں کیے تھے، اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں. محض انسانی خدمت پہ تو جنت میں جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. بے شک جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، ہم نے اس کے لیے جنت تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنا ہے. آپ کی اس کے علاوہ مغفرت کا کوئی راستہ بن سکتا کیا؟ آپ فلانے کی امت ہیں یا فلانے کی امت. اور ہم نے تو اس سے بھی یقین کرے، یہودی اگر ہم سے یہ والی بات سن لے نا، وہ تو بیچارے ہماری اللہ مغفرت کر دے گا. ہمارا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ نظر میرے پیر کی، چل جان ہی چھٹی. وہ نہیں لایا. ایک اور میں پچھلے دنوں ایک چمکتے دمکتے مولوی صاحب کی سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی قبر میں منکر نکیر آئیں گے، میں کہہ دوں گا میں غوث کا بندہ ہوں. منکر نکیر کہیں گے میں انسی کی تو قبر سے آ رہا ہوں. کون سمجھ لیا تو نے ہمیں؟ وہ آئیں گے میں کہہ دوں گا بندہ ہوں غوث کا. بولے انہی کی تو قبر سے آ رہے ہیں. انہوں نے تو یہ کہا ربی اللہ، دین الاسلام، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو کیا کہہ رہا ہے؟ کون سے دین پر ہے بھائی؟ یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کہا کبھی. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ سنیں وہیں یاتیہم عرض مثلہ یاخذوہ. اب سنیں ذرا بات. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی غور طلب بات ہے یار، بڑی غور طلب بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی سنجیدگی سے سنیے گا اس بات کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اگر حکم دیں ہم خصی ہو جائیں. او بھائی سنو، بہت اہمیت کا حامل بات ہے. امیجن کرنا اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھے، تصور کرنا ذرا 2 منٹ کے لیے کہ آپ اس جگہ کھڑے ہوں. کیا آپ یہ بات کہیں گے؟ مذاق میں بھی کہیں گے؟ سننا بات کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری رومیوں سے جو جنگیں چل رہی ہیں وہ اپنی عورتیں ہم پر پیش کرتے ہیں. یاتیہم عرض مثلہ یاخذوہ. انہیں دینی احکامات کے بدلے دنیاوی اسباب مل رہے ہوں تو یہ تو لے لیتے ہیں. صحابہ کرام کی بات آ رہی ہے. اب صحابہ کرام کا کردار دیکھو آپ. وہ آ رہے ہیں اور آ کے وہ ابو ہریرہ جو نمازیں 5 ٹائم پڑھ رہا ہے، تہجد گزار ہے، روزے سارے رکھ رہا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ جو حج کر چکا ہے، وہ جو عمرے کر چکا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا ہوا ہے، بھی جہاد کا میدان بھی ہے، وہاں سے آئے، وہ ایک میسیج لے کر آیا. وہ اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں ہم خصی ہو جائیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رومیوں سے جو ہم لڑ رہے ہیں وہ اپنی عورتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں لبھانے کے لیے کہ ہم اسلام چھوڑ کے ان کی طرف چلے جائیں. تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ نئے لڑکے جو مسلمان ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جہاد میں شرکت کریں گے، ایسے نہیں وہ پھسل جائیں. وہ تو اگر آپ حکم دے دیں گے خصی ہونے کا تو ہم سب خصی ہو جائیں گے. خصی ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں اس طرح خرید ہی نہیں سکتا. یار آپ دیکھو تو صحیح یار، اپنے آپ کو اس جگہ لے کے تو چلو. آدمی خواب و خیال میں بھی یہ بات سوچ سکتا ہے. کیا مشنری قسم کے لوگ ہو گئے تھے وہ، کیا ان کو اللہ کے راضی کرنے اور اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے ان کے ذہن بن گئے تھے کہ وہ کسی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں اگر یہ ہمارے لیے جائز ہوگا نا تو ہم یہ کر لیں گے تاکہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہمارے لیے یہی نہ بن جائے. یہ کم تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پہنچ گئے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو اتنی بڑی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو میری امت پر اللہ رب العزت نے خصی ہونے کو حرام کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے عجیب سا لگتا ہے میری امت پہ، تو کیا پہلے کہیں تھا؟ آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں، کتنے ہی عیسائی پادری اپنے آپ کو خصی کر لیتے ہیں.
بحث نہیں ابھی اس سے، ورنہ آپ کو کچھ کے تو نام لے کر بھی بتاتا میں. پچھلے دنوں مرکھپ گئے وہ تھے فارغ. تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ وہ اللہ کے بندے کیسے زبردست لوگ تھے یار، کہ وہ باقاعدہ دنیاوی مال و اسباب سے بھاگنے کے لیے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے وہ کتنے اپنے اندر جرت مند تھے اور کتنے غیرت مند تھے اور کتنے حیا والے تھے وہ، کہ ان کو وہ رشوتیں کسی بھی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں وہ ان کو جھٹلا رہے ہیں، اور ان کو ڈرے کوئی ہم میں سے شکار نہ ہو جائے تو اس کا بھی سد باب کی کوششوں میں لگے ہوئے. اور ایک ہمارا حال کبھی بھی حلال و حرام کے معاملے میں یہ غور کرتا ہے کہ یہ جو مال مجھے آ رہا ہے حلال کا حرام کا؟ کیا ہی زبردست بات ہے، کیا ہی زبردست بات کہ جی شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان سے سوال ہوا کہ حضرت مشرک سے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لینا جائز ہے؟ اور جواب میں کہا کہ مشرک سے بھی ناجائز ہے، اور اس سے بھی جو سود کھاتا ہو، اور اس سے بھی جو حرام کماتا ہو، اور اس سے بھی جو منشیات کا کام کرتا ہو، اور اس سے بھی جو جھوٹ بول کر مال بیچتا ہو، اور اس سے بھی جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہو. اس نے یہ تفصیل پوچھی تھی؟ نہیں. آپ نے یہ تفصیل بتائی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے وہ اللہ کے بندوں ایمانداری کو پروموٹ کرو، سچائی کو پروموٹ کرو، حلال کمانے کو پروموٹ کرو. تم لوگوں کے کرپشن والے پیسے کو، بلیک منی کو اس طرح نیکیوں کے کام میں لگا کے بائٹ کر دو گے تو دنیا بھی اس بلیک کرپشن کی طرف جائے گی نہیں جائے گی؟ چندہ لینے والا پہلے پوچھو بھائی تم مسجد کے لیے دے رہے تو بتا حلال کما کے لایا ہے، کہاں سے کمایا تو نہیں؟ میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے والے مفتی صاحب ہیں، ان سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا بینک سے ملنے والے سود کی رقم کو اب کسی نیکی کے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب میں کہنے لگا مسجد کے بیت الخلا بنوا دیں. نہیں سمجھے؟ ان مفتی صاحب سے اگر ایسی سوال پوچھ لے کہ مفتی صاحب ذرا ایک بات بتائیں، اگر ایسی ہر بندہ یہاں سے نا کچھ پیسے لگا کے اور اسرائیلی بچے بوڑھے عورتوں سب کے لیے بم بھیج دے، یہ بم فی سبیل اللہ میرے نام کا حاجی صاحب، اوپر لکھ دو برائے صالح صاحب حاجی صاحب، راکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے برائے صالح صاحب حاجی ابراہیم شاہ، جیسے اپن ہر چیز پہ لکھوا دیتے ہیں نا، ویسے تو اس کا اجر ملے گا نہیں، اب تک میں لکھواؤں گا نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور جیسے کہ آیت ہی نہیں ہے کہ اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. اللہ کو بتا رہے ہو تم کہ اس کو ثواب پوچھے اللہ. اچھا جی، تو بھائی یہ ہو سکتا ہے شاید مفتی صاحب اس کے بھی حلال ہونے کا فتویٰ دے دیں، لیکن بہرحال یہ جو حضرات علماء کرام بیچارے، آپ سوال پوچھیں، جو بھی اللہ کا بندہ یعنی علماء حق میں سے جو لوگ ہیں سوال پوچھیں، بینکنگ سے ملنے والے سود سے ہم کوئی بھی حلال کام کا، وہ کہیں گے کہ کسی بھی طرح سود سے ہم کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ کم از کم ایسا ہوگا کہ ہم سود کو پروموٹ کر رہے ہیں، نیکی کریں نہ کریں، ہم سود کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں آج ہمارے معاشرے میں معیشتی جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں نا، اس میں بہت بڑا کردار سود کا ہے. کتنے ہی سود کے صورتیں ایسی ہیں جنہیں آج ہم کاروبار سمجھ کے کر رہے ہیں، اور وہ سود ہمارے اندر جڑیں اس نے بنا لی ہیں، ہمارا کاروبار اس منحوسیت کے ایسے تباہ و برباد ہو گیا. ایک آخری بات بتا کے بعد پھر یہیں سے ختم کر، بقیہ پھر اگلے درس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ نے کہا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب پر عہد نہیں لے لیا گیا تھا؟ اچھا اب سننا ذرا بات کو، ان سے کتاب پہ عہد لے لیا گیا تھا، ہم سے نہیں لیا گیا. ہم مسلمان ہوئے کیا عہد کر کے ہوئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بھائی میں نے بھی تو گواہی دی نا. اب میرے اس بات کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی، اور آج وارث کتاب کون ہے؟ ہم ہیں. اور ہم تو وہ ہیں، مزے کی بات بتاؤ آپ کو، ہمارا وارث کتاب ہونا بھی دیکھو کس قسم کا ہے. بھائی سننا یار، بڑی غور طلب بات ہے. بھائی یہودیوں کی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی بچی نہیں. بھائی عیسائیوں کی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی بچی نہیں. بھائی یہ الہامی جتنی کتابیں ہیں یہ سب ختم کر دی گئی کہ جی ہاں سب ختم کر دی گئی، یعنی کہ سب میں رد و بدل ہو گیا. کتابیں ہیں مگر اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. اچھا بھائی قرآن ہے جی، بالکل قرآن کے تو ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوا.
قرآن کے تو آج تک کبھی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوا. اچھا بھائی اگر قرآن کے زیر زبر کا فرق نہیں ہوا تو کبھی غور کیا کہ کیوں؟ بھائی توریت میں رد و بدل ہو گیا، انجیل میں رد و بدل ہو گیا، زبور میں رد و بدل ہو گیا، الہامی کتابیں افتاد زمانہ کے ساتھ ختم ہو گئی، قرآن اپنی اصلی حالت میں آج تک باقی ہے. ہاں تو کبھی غور کیا کیوں؟ کہ محض تمہارے کوئی اسلام کی فضیلت یا کرامت ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا اسلام بڑا فضیلت و کرامت والا ہے، یا کچھ اور بھی ہے اس کے پیچھے وجہ؟ جی اس کے پیچھے وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت تک مسلمان عمل سے یہ کہہ کر پیچھے نہ ہٹ جائے ہمیں تو یہی نہیں پتا نا عمل کیا کرنا ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتا نا کیسے کرنا ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتا نا اس کا انجام کیا ہوگا. میں یہ کام کر لوں تو بتاؤ میرے کو فائدہ کیا ہوگا، میں سچ بولوں تو کیا فائدہ ہے، میں ایمانداری سے کاروبار کروں تو فائدہ کیا ہے، میں وقت پہ نماز پڑھوں تو فائدہ کیا ہے، میں اگر زکوٰۃ نکالوں پوری نکالوں حقدار کو دوں تو مجھے معاشرتی اس کا فائدہ تو پتہ لگے نا. ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے، فائدہ نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا فائدہ اس دین پہ عمل کا؟ لے بھائی وہ ملحد ہو گئے. نہیں ایسا نہیں، یہ دوسرا ہی معاملہ ہے. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ کتاب کا تو ایک نقطہ رکھنا تشنا بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، مگر چونکہ میں کتاب پر عمل نہیں کر رہا اس لیے وہ فوائد و برکات و ثمرات نہیں پا رہا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملی، جس کے نتیجے میں انہوں نے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی، ساری بندرگاہیں ان کے قابو میں تھیں، ساری دنیا میں ان کی زبان بین الاقوامی زبان کہلاتی تھی، سارے سودے اسی زبانوں کے اندر ان کی زبان میں ہوتے تھے، دنیا کے اندر ان کا سکہ چلتا تھا. اندازہ کریں ذرا اس بات کو، وہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ کسی تجربہ گاہ میں انہوں نے ایٹم بم ایجاد نہیں کیا تھا، انہوں نے دنیا کی کوئی دنیا کی بہت بڑی بڑی معیشتی فیکٹریاں نہیں لگا لی تھی انہوں نے جس سے معیشت ان کے کنٹرول میں تھا. ورلڈ بینک ان کا نہیں تھا، IMF ان کا نہیں تھا. اب بھائی میرے پیارے ان کا کوئی ٹریڈ سینٹر نہیں تھا، مگر اس کے باوجود پوری دنیا کے وسائل پہ وہ قابض ہو چکے تھے. کس پہ عمل کر کے؟ وہ قرآن پہ عمل کر کے ایسے ہوئے تھے. ہم برباد قرآن کو ختم کر کے ہو رہے ہیں. جس دن ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بنے نا اس دن سے ہم بھی وہ برکتیں پانا شروع ہو جائیں گے کہ جو ہمارے اسلاف نے پائی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.